ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر کار سمی کو معلوم ہو ہی گیا کہ اس کی بیٹی الینا کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے، اور وہ جس لڑکے کو پسند کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے دشمن شوکت کا بیٹا راحیل ہے۔ دیکھ لیتا ہے سمی الینا کو شوکت کے بیٹے راحیل کے ساتھ۔ اب جب وہ دیکھتا ہے تو اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، وہ اس قدر آگ بگولا ہو جاتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ راحیل کو قتل کر دے، لیکن وہ اپنی بیٹی الینا کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کھینچ کر اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ جب سمی گھسیٹتے ہوئے الینا کو گھر لے کر آتا ہے تو فریحہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سمی سے پوچھتی ہے کہ آخر کار الینا نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس بات پر سمی بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی بیوی فریحہ سے کہ آئندہ کے بعد میں اسے اس گھر سے باہر نکلتا ہوا نہ دیکھوں، اگر اس نے گھر سے باہر ایک قدم بھی رکھا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس بات پر فریحہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے اپنے شوہر سمی سے کہ آخر کار اس نے ایسا کیا کر دیا جو آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اس بات پر سمی غصہ ہو کر بولتا ہے کہ پوچھو اپنی اس بیٹی سے کہ یہ ہمارے دشمن شوکت کے بیٹے راحیل کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ وہیں پر سبین بھی کھڑی ہوتی ہے جو کہ خاموشی سے تمام تر باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ آتا ہے سکندر اور کرتا ہے اپنے والد سمی سے بات، کہتا ہے کہ آخر کار ایسا کیا ہو گیا جو آپ الینا کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جب بتاتا ہے سمی تو اس بات پر سکندر اپنے والد سمی سے کہتا ہے کہ میں مان رہا ہوں کہ الینا نے بہت غلط کیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، ہمیں دھوکے میں رکھا ہے اور یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن آپ بھی یہ بات جان رکھیں کہ ایٹ دی اینڈ اسے اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکے۔ اس بات پر سمی اپنے بیٹے سکندر سے کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اسے اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کر سکے، لیکن اگر اس کی پسند شوکت کا بیٹا راحیل ہے تو یہ حق میں اسے ہرگز نہیں دوں گا۔ وہیں پر دوسری طرف رباب اپنے والد شوکت اور ماں شائستہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ لوگ راحیل بھائی کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ اپنی ضد اور انا کی خاطر ان کی خوشیوں کو کیوں برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات پر شائستہ اپنی بیٹی رباب کو کہتی ہے کہ یہ کوئی ضد نہیں بلکہ اصول کے خلاف ہے اور ہم ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اس بات پر راحیل اپنی ماں شائستہ سے کہتا ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اس رشتے کے لیے شاید بابا مان بھی جائیں لیکن آپ کبھی بھی نہیں مانیں گی، کیونکہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ اگر یہ رشتہ ہو گیا تو آپ انسیکیور محسوس کریں گی اور آپ کی اس انسیکیورٹی کی وجہ سے میں اپنی زندگی کو برباد نہیں کر سکتا۔ شائستہ ہو جاتی ہے راحیل کی یہ بات سننے کے بعد پریشان، کیونکہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اگر دونوں فیملیز کے درمیان میں رشتہ ہو گیا تو سبین ایک بار پھر سے شائستہ اور شوکت کے درمیان میں آ جائے گی، جو کہ شائستہ کو ہرگز برداشت نہیں، جو کہ شائستہ نے صدیوں پہلے سبین کو شوکت سے علیحدہ کر کے شوکت کی زندگی میں اپنی جگہ بنائی تھی، وہ نہیں چاہے گی کہ سبین واپس شوکت کی زندگی میں واپس آئے۔ راحیل جو کہ ہو جاتا ہے پریشان کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ اس کے والدین اس رشتے کے لیے کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ وہ جاتا ہے الینا سے ملنے کے لیے اور الینا کو جا کر بتاتا ہے کہ میرے والدین اس رشتے کے لیے ہرگز نہیں مانے۔ اس بات پر الینا راحیل سے کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن تم نے ہی میری بات نہیں مانی اور تم نے کہا تھا کہ تم منا لو گے، اب کیا حل ہو سکتا ہے؟ اس بات پر راحیل الینا سے کہتا ہے کہ اب صرف ایک ہی حل ہے، کورٹ میرج، آج ابھی اور اسی وقت۔ لیکن اسی دوران سمی آتا ہے اور اپنی بیٹی الینا کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے۔ وہیں پر سبین الینا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھول جاؤ راحیل کو، تو الینا سبین اپنی پھپھو سے کہتی ہے کہ کیا آپ شوکت انکل کو بھول پائی ہیں آج تک؟ اس بات پر سبین الینا کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسی بات کی سزا تو میں آج تک بھگتتی آئی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ تم بھی اسی دور سے گزرو جس دور سے میں گزر کر آئی ہوں، کیونکہ اس دور سے گزرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا الینا اور راحیل کے لیے تمام تر لوگ مان جائیں گے؟ کیا ہوگا آگے؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل چال۔